علی بھائی اگلا سوال ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پر اپنے گھر کا سارا سامان آپ کے قدموں پر نثار کر دیا۔ الحمدللہ۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر سیدنا ابو بکر نے عرض کیا کہ گھر پر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا۔ یہ حدیث کسی بک میں ہے، اور اگر ہے تو یہ حدیث اصول محدثین پر صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ حدیث بالکل صحیح ہے جی، اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں چند بڑی احادیث میں سے ایک حدیث ہے۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے، اور امام ترمذی نے خود اس حدیث کو کہا ہے ھذا حدیث حسن صحیح، یہ صحیح حدیث ہے، اور یہ حدیث سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، مین سٹریم کے اہل سنت کی 2 کتابوں میں، اور مشکات کی 3 جلد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل والے چیپٹر میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ بڑی مزے کی حدیث ہے جی یہ۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپیل کی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی۔ مختلف غزوات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں صدقے کی اپیل کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میری فائنینشیل پوزیشن اس وقت اتنی زبردست تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ دیکھیں کمپٹیشن بھی کس فیلڈ میں ہے کہ میں آج اتنا مال لے کے جاؤں گا کہ ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے گھر کا مال آدھا کیا، آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا میں سمیٹ کے نبی الاسلام کی مبارک قدموں میں، اور دل میں سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہونا تو نہیں تھا، ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا مال اٹھا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے صدقہ۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر سے پوچھا کہ اپنے پیچھے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابقیت، میں نے باقی رکھا ہے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان پر کامل ایمان، کامل یقین چھوڑ کے آئے ہوں۔ کیوں؟ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، لہٰذا اہل ایمان خوشیاں مناؤ اس بیع کے اوپر، اس بیع پہ۔ بیع کہتے ہیں تجارت کو، اسی سے لفظ بیعت بھی نکلا ہے۔ تو یہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن معنوں میں کہا وہ معنی یہی تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کو وہ سرمایہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے مال اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور یہ حقیقت بات ہے میرے بھائیوں، اس امت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ مال اور وقت کے اعتبار سے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ احسان ابو بکر کے ہیں۔ 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا آپ کسی کو اپنا مال دے سکتے ہیں یا وقت۔ وقت زندگی، آپ بھی وقت دے کے یہاں بیٹھے ہوئے نا، یا مال خرچ کریں گے یا وقت۔ ایون جو مال بھی آپ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی وقت ہی ہوتا ہے، کیونکہ وقت لگا کے آپ نے مال کمایا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے وقت اور مال کے اعتبار سے سب لوگوں سے بڑھ کے مجھ پہ احسان ابو بکر کا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ہی الفاظ ہے بخاری مسلم میں، حدیث بخاری مسلم دونوں میں، اگر میں دنیا میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے اپنا خلیل اپنے رب کو بنایا ہے۔ سر توحید ہر جگہ اوپر ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ البتہ ابو بکر میرے دین کے اعتبار سے اور مودت کے اعتبار سے میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، لیکن خلیل اللہ ہی ہے۔